اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دو، اپنی خواہش کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دو، دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت، ایثار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلو۔ چلے تھے جانبے منزل تنہا، ہم سفر ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، وہ دن دور نہیں جب ہم انقلاب کے بالکل قریب ہوں گے۔ یہ جو آج نام نہاد ہماری آرمی یہ میزائل چلا رہی ہے، تمام باشعور طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی قتل و غارت ہوئی وہ آرمی نے کری، اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا بھی قتل کیا گیا، اور اس وقت بھی وہ قاتل یہی آرمی تھے، اور اس ملک کے ایٹمی طاقت بنانے والے جس لیڈر کو شہید کیا گیا اس کا قاتل بھی یہ آرمی تھے، اور جس قائد نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور جس نے اس ملک میں ایٹم بم چلایا اس کو بھی اس ملک سے جلا وطن کرنے والے یہی آرمی والے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمیشہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے جب بھی کوئی موومنٹ چلی ہے، اس ملک کو کوئی چیز ملی ہے تو وہ سیویلین گورنمنٹ نے دی ہے، اور جب بھی اس ملک سے کوئی چیز لی گئی ہے وہ آرمی کے دور میں لی گئی ہے۔ اس ملک کو دو ٹوٹے کیا گیا تو وہ بھی آرمی کا دور تھا۔ آج یہ ان حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج یہ نوجوان، یہ نئے خون رکھنے والے، یہ نئے جذبات کے ساتھ یہاں آنے والے، اپنی خوشی کے ساتھ یہاں آنے والے دوستوں کے کیا منشور ہے؟ صرف اور صرف اسلام کی سربلندی اور اس وطن کی محبت، استحکام پاکستان۔ آج دیکھیے ہمارے ملک کے حکمران امریکہ کے جوتے پالش کر رہے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اور آج دیکھیے کہ جو اسلام کا نام لیتا ہے، جو پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ القاعدہ کا ممبر قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنے بے بس حکمران ہیں کہ وہ ایف بی آئی کے گنڈے وہ پاکستان کے اندر آ کر جس کو دل چاہتا ہے پکڑتے ہیں۔ سرعام گنڈا گردی ہو رہی ہے، پاکستان کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں، افغانستان میں ہمارے بھائی بستے ہیں، وہ اس بارڈر پر امریکن گنڈے آتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، ہمارے دوستوں کو شہید کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں افسوس ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ان اجتماعات کو دیکھتے ہوئے ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ طلبہ کے اندر بیداری موجود ہے، نوجوان بیدار ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی کاوش کے نتیجے میں، جمعیت طلبہ عربیہ کی کوششوں کے نتیجے میں الحمدللہ طلبہ بھی بیدار، نوجوان بھی بیدار، اور عالم کفر کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر کے ہم اس کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں نوجوانوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نعرے کو پورے پاکستان کے طلبہ نے اپنے دلوں میں بسایا ہے۔ آخر میں اسی نعرے کی صدا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پورے پنڈال میں موجود تمام طلبہ کو بھرپور آواز ملانی ہے تاکہ یہ ہمارا پیغام پوری دنیا کے نوجوانوں تک پہنچ سکے اور انہیں حوصلہ مل سکے۔ میں اسٹیج پر موجود طلبہ تنظیموں کے ذمہ داران سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے احترام میں اور پاکستان کے نظریاتی تشخص کو مضبوط کرنے کے لیے اس نعرے میں آواز ملائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ عراقیوں سے رشتہ کیا؟ افغانیوں سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ ایک معتبر تھا وہ تیرا جذبہ بیان بن کر ہماری ہمت بڑھا رہا ہے۔ دعوت و عزیمت کی راہ میں قربانیوں اور شہادتوں کی داستان رقم کرنے والے
عظیم شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج دعوت حق کا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والوں کہ عنوان کے تحت شہداء سیشن کا انعقاد بھی پہلے روز کیا گیا۔ شہداء کے وارثین پروگرام کے مہمان خصوصی تھے۔ زندہ ہو گیا ہے وہ تیرے نقشے قدم کو رستہ جنت کو جا رہا ہے، تو آج پھر یاد آ رہا ہے، نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے، وہ تیرا جذبہ پیام بن کر ہماری ہمت بڑھا رہا ہے، تو آج پھر یاد آ رہا ہے، نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے۔ رہے عظیمت کے پیارے بھائی، تو منتظر تھا، میں تجھ کو مردہ کہوں تو کیوں کر۔ ایک تصور پاکستان علامہ اقبال نے جب پیش کیا، ان کا تعلق کشمیر سے موجود اور کشمیر سے موجود تھا، اس سب کے باوجود اس حقیقی تصور ہی کی بنیاد پہ ملت اسلامیہ جموں و کشمیر نے اس پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج کی شام ہم سب خوش قسمت ہیں، ان کی یادوں سے اپنے دل زندہ کیے ہوئے ہیں جو جنت کی بلندیوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان کی یاد میں یہاں جمع ہیں کہ جن سے ہمیں محبت ہے، جن کی یادیں رات کے پچھلے پہر تڑپاتی ہیں، اور یہاں نام پیش کیے جا رہے تھے، ان کا گننا مشکل ہے۔ ان سب کی یادیں دلوں کے اندر بسی ہوئی ہیں، وہ اس دعوت کے میدان میں شہادت کے مقام پر فائز ہوئے ہوں، یا وہ قتال کے میدان میں اپنی جان قربان کر کے زندہ جاوید ہو گئے ہوں، ان سب کی یادیں دل کے اندر ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان پروفیسر غفور احمد نے اس سیشن کی صدارت کی۔ اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل کوفی عنان یہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں کشمیر کے متعلق، لیکن وہ اپنی بے بسی کا بھی اظہار کرتا ہے کہ ہم اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتے۔ میرے نوجوان بچوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے چپے چپے سے یہاں آئے ہیں۔ آپ کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں عدل ہو، انصاف ہو، آزادی ہو، ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہو۔ اور یہ بڑی قوتیں کہ جو اپنے اسلحہ کے دور پر ساری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک چیلنج بن جائیں۔ مقبوضہ کشمیر میں برسر پیکار مجاہدین کے سپریم کمانڈر سید صلاح الدین بھی عزم اور حوصلوں کی داستان سنانے کے لیے موجود تھے۔ ملت مظلومہ کے زخم رسیدہ مسلمانوں کی طرف سے اور طاغوتی قوتوں کے خلاف برسر پیکار مجاہدین سب شکن کی طرف سے اس بات پر بھی شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پروکار اجتماع کا ایک پورا سیشن ملت اسلامیہ کے ان جیال سپوتوں اور انسانیت کے محسنوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختص کر دیا ہے، جنہوں نے دین مبین کی آبیاری اور ملت مظلومہ کی داد رسی کے خاطر سامراجی اور طاغوتی قوتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنا جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جس کے ہاتھوں ہو کے نگلی اشتراکیت ذلیل، حق کی مستی میں روا ہے جس کی دعوت
सलसबील जमीयत ने दीन के काले اجتماع کے دوسرے روز کا پہلا پروگرام قومی سیشن تھا جس میں ملک کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مرکزی رہنما اور قائدین ملک کی صورتحال اور درپیش چیلنجز سے مستقبل کے معماروں کو آگاہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد نے سیشن کی صدارت کی۔ دیگر معززین میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر رضا ربانی، جمعیت علماء پاکستان کے نائب صدر پیر اعجاز احمد ہاشمی، جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے امیر لیاقت بلوچ، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل، قائد خاکسار تحریک حمید الدین المشرقی نمایاں مقررین تھے۔ ویزلے کلارک جو آئندہ صدر متوقع ہیں امریکہ کے، انہوں نے اس میں 3 ممالک کا اور اضافہ کر دیا اور سر فہرست پاکستان کو رکھا کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ایجپٹ یہ برائی کی جڑ ہیں، اس کو اگر مجھے موقع ملا تو سب سے پہلے ان کا تیا پانچا کروں گا۔ چنانچہ کاش کے جو ڈکلیئر ٹارگٹ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارا ہدف چن لیا ہے، وہ اپنا ایک دفاعی معاہدہ کرتے اور کہتے کہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ اس کے بجائے ہمیں بہت خوبصورت لیکچر دیے گئے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، علم حاصل کرے۔ بھائی ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس ہوا کرتی تھی، جب سیاسی قوت ہمارے ہاتھ سے گئی تو پھر ٹیکنالوجی بھی گئی، معیشت بھی گئی، عزت بھی گئی، وقار بھی گیا، آزادی بھی گئی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے لیے ہم 200 سال انتظار کریں، اور کیا ہم کو وہ ٹیکنالوجی لینے دیں گے؟ نہیں، مارکا تو آج ہے، مجھے تو آج پوزیشن لینی ہے۔ میں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر یہ معاملہ نہیں چھوڑ سکتا۔ 9/11 ایک جھوٹ تھا، ایک فراڈ تھا، اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی شواہد نہیں آئے۔ ہمارے وزیر خارجہ عبدالستار ہوا کرتے تھے، ٹونی بلیئر کے پہلو میں کھڑے ہو کے اپنی قوم کو ٹی وی کے اوپر بتا رہے ہیں کہ میں نے شواہد دیکھے ہیں، کافی شواہد ہیں عمل کے لیے۔ لیکن حال ہی میں ان کا ایک انٹرویو رسالہ تقریر میں پڑھا کہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں تھے۔ کیوں ہمارے ساتھ جھوٹ بول گیا؟ اور ابھی تک 9/11 کے معاملات میں انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اور امریکن بیوقوف لوگ جو ہیں اب کچھ جاننا شروع ہو گئے۔ امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے، بلکہ میں اگر کہوں کہ ہار چکا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بیٹوں اور دوسرے پنڈال میں سننے والی محترم خواتین اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن کا عنوان ہے یہ وطن ہمارا ہے اور ہم اس کے پاسبان ہیں، یہ وطن تمہارا ہے اور تم اس کے پاسبان ہو۔ اور اس وطن کی تشریح کرتے ہوئے آپ کے معتمد عام نے یہ کہا کہ اس سیشن کا نعرہ ہے اور اس کا عنوان ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ وطن کیوں عزیز ہے؟ یہ وطن کیوں پیارا ہے؟ اس وطن کی کون سی خوبی ہے؟ اس کی کون سی خاصیت ہے؟ اس کی کون سی صفت ہے کہ ہمیں یہ پیارا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ یہ وطن عقیدے کا نام ہے، یہ جغرافیائی خطے کا نام نہیں ہے، یہ عقیدے کا نام ہے۔ وطن نہیں تھا، مفکر پاکستان نے تو کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ بہت ذکر کیا ہے کہ محبت فاتح عالم، محبت کے ذریعے سے ہر چیز کو مسخر کیا جا سکتا ہے، حق کے پیغام کے ذریعے سے اور حق کے ساتھ محبت اور عشق کے ذریعے سے۔ عزیزوں، کوئی
کمی ہے تو وہ ہمارے اندر ہے. حق خوبصورت ہے، حق قوی ہے، حق قوت ہے. اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے اندر ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کشمیر سمیت چاروں صوبوں کی تمام یونیورسٹیز کی سطح پر سائنسی ماڈلز، سافٹ ویئر، ڈرامہ اور شاعری کے میدانوں میں آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز مقابلے منعقد ہوئے، جسے شائننگ سٹار کا نام دیا گیا. اس باوقار پروگرام کی صدارت ہاؤس آف لارڈ کے ممبر لارڈ نذیر احمد نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی میں صوبائی وزیر تعلیم عمران مسعود، پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر منیر الدین چغتائی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر ریاض احمد نے خطاب کیا اور طلباء میں انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین اسٹڈی ایڈ فاؤنڈیشن فار ایکسیلنس اور ملک بھر سے تشریف لانے والے اساتذہ اور طلباء، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اس خوبصورت اور پروقار تقریب میں حاضر نہ ہو سکا. میری دلی خواہش تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا. یہ میرے لیے بھی باعث سعادت تھا، لیکن بعض ایسی مجبوریاں آڑے آ گئیں جن کے باعث میں شرکت نہ کر سکا. امید ہے کہ آپ اسے قبول کریں گے. مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ طلباء کی ملکی تنظیم کے زیر اہتمام ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات میں سائنسی اور عمرانی علوم میں تخلیقات کے مقابلے منعقد ہوئے ہیں، جن میں کامیاب ہونے والے طلباء کو آج کے اس سیشن میں شائننگ سٹارز کے اعزاز سے نوازا جا رہا ہے. میں اس ملک گیر سطح پر منظم اور کامیاب سرگرمی کے انعقاد پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس سرگرمی سے طلباء میں تعلیم و تحقیق کا رجحان فروغ پائے گا. مسلمانوں کو اگر نئی صدی میں اپنا آپ برقرار رکھنا ہے تو اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا آپ بنوانا ہوگا. محفل حسن کرت و نعت اجتماع عام کا خصوصی پروگرام تھا، جس میں ملک بھر سے معروف قراء اور نعت خواں حضرات شریک ہوئے. معروف عالم دین اور رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالمالک اور جامعہ شفیع لاہور کے محتمم مولانا عبدالرحمن اشرفی پروگرام کے مہمان خصوصی تھے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. محمد مصطفیٰ کہیے، سبحان اللہ. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. طلبہ میں علم و ادب کا شوق اجاگر